اسلام آباد میں واقع نیشنل کونسل آف آرٹس میں پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکول کے زیر اہتمام 2025 کا سالانہ ڈرامہ فیسٹیول منعقد ہوا، جس میں طلباء، اساتذہ اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس رنگا رنگ تقریب میں بچوں نے مختلف موضوعات پر مبنی ڈرامے اور ٹیبلوز پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بے حد سراہا۔ فیسٹیول میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا ٹیبلو فلسطین کے موضوع پر تھا۔ اس جذباتی پرفارمنس نے حاضرین کے دلوں کو چھو لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکول کے کنٹری ڈائریکٹر جناب ہارون صاحب تھے۔ انہوں نے بچوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا، یہ ادارہ ترکی کے تعاون سے پاکستان میں اعلیٰ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے معیاری تعلیم فراہم کر رہا ہے، جو بچوں کی ذہنی، جسمانی اور تخلیقی نشوونما میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اساتذہ اور طلباء نے خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پاک ترک معارف اسکول دیگر اسکولوں سے منفرد ہے۔ یہاں بچوں کو انگلش، ریاضی، کمپیوٹر سائنس اور زبانوں سمیت مختلف اہم مضامین جدید انداز میں پڑھائے جاتے ہیں، جنہیں بچے دلچسپی اور محنت سے سیکھتے ہیں۔ علاوہ اس کے فزیکل ایجوکیشن اور کھیلوں کی سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اسکول کی پرنسپل سعدیہ ظہور نے خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاک ترک معارف انٹرنیشنل تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور سماجی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر بھی زور دیتا ہے۔ ادارے کا ویژن اور مشن طلباء کی ایسی تربیت کرنا ہے جو اپنے علم اور حکمت کو انسانیت کی بھلائی، امن اور سکون کے فروغ کے لیے استعمال کریں۔ تقریب ایک کامیاب اور یادگار دن کے طور پر اختتام پذیر ہوئی، جس نے بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی شعور کو بھی فروغ دیا۔ خبرنامہ ٹی وی آپ کی خدمت میں پیش سرگرمیاں سیاسی ہوں، سماجی ہوں یا پھر کاروباری، حکام والا کو اپیل کرنا ہو، ظالم کا نشانہ بننے والا مظلوم ہو، پولیس کے ظلم کا شکار ہو، کہیں جرم سرزد ہو یا اچھا کام، کسی بھی یونین کونسل کا سروے ہو، علاقائی مسائل ہوں، اجتماعی مسئلہ ہو یا پھر آپ کے کاروبار کی تشہیر، انتخابات بلدیاتی ہوں، قومی یا صوبائی، امیدواران اپنا موقف پیش کرنا چاہیں یا منشور، ٹیلنٹ کھیلوں کا ہو یا تعلیمی یا کوئی ہنر میں کمال رکھتا ہو، خبرنامہ ٹی وی سب کچھ عوام کے سامنے لاتا ہے۔ ہمارے ساتھ رابطہ آپ کو شہرت کی بلندیوں تک لے جائے گا۔ ہم اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ آئیں سچ کا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلیں۔ ڈائل کریں 0333100988۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ کانفیڈنٹ ہو کہ آڈینس کو فیس کرتا ہے، اسی طرح وہ باہر کی دنیا میں جا کے اس کے اندر اتنا ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ وہ باہر کی دنیا کو بھی فیس کر سکے، تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ میم ایک چیز ایسا ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا ہر ایک بچہ بھی یوز کر رہا ہے، ہم بھی یوز کر رہے ہیں، آپ بھی یوز کریں، اس سے کچھ پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں، نیگیٹیو امپیکٹس بھی ہیں، اور دوسری بات سوشل میڈیا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے بچوں کو ایجوکیشن بتائی جاتی ہے کہ ہر ایک خبر پہ یقین نہیں رکھنا۔ دوسری بات ایسا ہے کہ ہم فلسطین کے اندر جو حالات دیکھ رہے ہیں، آیا اس حوالے سے کچھ ایجوکیشن دی جاتی ہے ہمارے بچوں کو، یہ بتا دیجیے۔ بالکل ایگزیکٹلی، اور یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جیسے سوشل میڈیا کے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بہت زیادہ پازیٹیو اور نیگیٹیو امپیکٹ دونوں ہیں، اور ہر خبر کے اوپر ہم اس کے یقین نہ کریں، یہ اویئرنیس ہم اپنے اسکول میں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اور ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو اگر آپ اس کو یوز کیسے کریں۔ اگر آپ دیکھا جائے تو اس کی اتنی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، مگر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی سوشل میڈیا سے دور رہیں، سوشل میڈیا نہیں، اگر آپ اس کو پازیٹیو طریقے سے یوز کریں تو اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں، مگر ہم اپنے بچوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا ہر آنے والی خبر اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اس پہ دیکھنا، اور اپنے کمروں میں بیٹھ کے جو ان کے ہاتھوں میں گیجٹس ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کو وہ اپنی پڑھائی کے لیے، اپنے نالج کے لیے، اپنی اویئرنیس کے لیے، کیونکہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی اویئرنیس ہونا بھی بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ میم، تھینک یو۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور نونیار اسٹوڈنٹ جو ابھی یہاں پہ موجود ہے، ان سے کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہمنا فاروق ہے۔ اچھا، یہاں پہ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں میں گریڈ 8 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو یہ اسکول آپ نے کس طرح سے آپ کو ڈفرینٹ لگتا ہے باقی اسکولوں سے، اس کا سسٹم کس طرح چینج ہے یہ بتائیے۔ کیونکہ یہاں پہ ہم بالکل ہی ٹریڈیشنل جیسے ہماری سسٹم ہوتا ہے اسکول سے بالکل الگ ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ ابھی تو میں یہاں کی نیو اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہاں پہ بہت زیادہ الگ چیزیں کروائی جاتی ہیں، اور بالکل الگ ہی سسٹم ہے پڑھائی کا بھی، تو ٹرکش بھی سکھائی جاتی ہے، سو دیٹس وائی بہت ہی ڈفرینٹ۔ یہاں پہ آپ نے اس سے پہلے بھی کئی اسکولوں میں پڑھائی کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے 7th گریڈ کے اندر ہیں آپ، تو باقی اسکولوں میں جو ایجوکیشن کا سسٹم تھا یا وہاں پہ سکھانے کے طریقہ کار تھے، تو یہاں پہ
पे आपको ज़्यादा बेहतर लगते हैं? यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग करके बंदे का खुद माइंड यूज़ होता है, और जो मैं पहले स्कूल पढ़ती थी वो भी बहुत अच्छा था, एंड उससे पहले मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे कि आपको बताया था उसका कोर्स किया था, सो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ किस तरह पैदा हुआ, उसको देखकर आपने कहीं से मोटिवेशन हासिल की, और कोर्स आपने कहाँ से किया, इस हवाले से बताइएगा। मेरा शुरू से ही लैपटॉप और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था, सो मेरी मम्मा की वजह से मैंने ये कोर्स किया, एंड मुझे बहुत इंटरेस्ट मेरा इसके अंदर बिल्ड हुआ, और मैंने स्टार्ट किया इसको सीखना, और जब मैंने ये सीख लिया तो मैं अब एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, तो मैं वो करती हूँ और प्रोजेक्ट्स करती हूँ। तो मैं सोशल मीडिया पोस्ट एंड बहुत ज़्यादा जो AI टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करती हूँ, और ये जो मैंने सीखा ये रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी से सीखा। ये कराची कोरंगी में भी स्कूल है, इस्लामाबाद कैंपस भी है, एंड ये फर्स्ट AI बेस्ड पाकिस्तान का स्कूल है। अच्छा, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा, जो AI जो है सिस्टम में एक नई चीज़ आ गई है, हम देख रहे हैं AI जो है उसने इंसान की ज़िंदगी किस तरह से ईजी कर दी है, किस तरह से आसान कर दी है, इस वाले से बताएं। AI ने हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इजी कर दी है, क्योंकि जब हम पहले अपना बहुत ज़्यादा माइंड इस्तेमाल करना पड़ता था, बट अब हमारे पास ऐसे AI टूल्स हैं जैसे कि ChatGPT, हमें कोई स्टोरी बनानी हो, बच्चों को कोई होमवर्क में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट्स हों, तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर उसके बारे में डिस्कशन की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अर्निंग के जो इस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं है, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है इस तरह से, लेकिन आपको हम देख रहे हैं कि आपने ग्रेड 7 के अंदर ही जो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो इस वाले ज़रा मोटिवेशन बताइएगा जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं। जी, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आप लोग अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक ये सब प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे, अगर आप फेसबुक में क्लाइंट्स और ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जिनको आपकी ज़रूरत है, सो इस वजह से आपको क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे और आप उनको अप्रोच कर सकते हैं आपकी स्किल्स के लिए। सो इस तरीके से आप AI प्लेटफॉर्म्स का और जो बाकी हमारे पास हैं प्लेटफॉर्म उसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। अच्छा, इसकी एक बात ये कि जिस पास स्किल होंगे वो ज़रूर अर्निंग कर सकेगा, है ना? स्किल्स आप इजीली लर्न कर सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब पे भी और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कोर्सेज हैं, और आप कोई भी अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा सिखा रहे हैं लोग, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्किल बंदे के आजकल जो मेरा ओपिनियन है, स्किल डजंट मैटर, डिग्री मैटर नहीं करती, बट स्किल आपके पास हो तो वो ज़रूरी होती है इस 20th सेंचुरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी तक मैंने ये इंग्लिश सीखा, मैथ, साइंस, उर्दू, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर्स, इस्लामियात, ये और सारा कुछ सीखा है। अच्छा, कि आप यहाँ पे पाकतुर मारूफ स्कूल में पढ़ती हो, कौन सी क्लास में? KG क्लास में। पढ़ाई यहाँ पे अच्छी है या टीचर ज़्यादा सख्त हैं? पढ़ाई अच्छी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, तो उनसे कुछ इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, आई एम नाइला आसिफ। मैम नाइला, ये बताइएगा कि ये जो आपका पाकतुर्क मारूफ स्कूल है, ये बाकी स्कूल सिस्टम से किस तरह डिफरेंट है? अच्छा, पाकतुर्क मारूफ स्कूल की एक अपनी स्पेशलिटी ये है कि ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, नेचर लर्निंग के बारे में, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बच्चों को सिखाता है। अदर देन द बुक्स एंड पेंसिल, अदर देन द पेपर एंड पेंसिल, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं इन थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। अच्छा, आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि कैरिकुलम एक्टिविटीज़ तो चलें स्कूल में चलती है और स्कूल में होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कौन कौन सी जो आप मतलब यहाँ बच्चों को सिखा? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सबसे पहले इनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट की क्लास होती है, दैट इज़ देयर PE क्लास, और PE टीचर इनका मोस्ट फेवरेट टीचर भी होता है हर बच्चे का। सेकेंडली इनकी म्यूज़िक क्लासेस होती हैं, आर्ट क्लासेस होती हैं, बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं, एंड इसके अलावा इनकी मॉर्निंग प्रेजेंटेशंस होती हैं जिसमें बच्चे स्टेज पे आते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ वहाँ पे, वहाँ से इनका बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोसाइटी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आगे से आगे, मज़ीद उसमें AI जो है वो आ गया है, तो आया पाकतुर्क मारूफ स्कूल के अंदर AI जो है बच्चों को सिखाया जा रहा है? ऑब्वियसली AI से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। उनके कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है उसमें उनकी कोडिंग और AI से रिलेटेड बच्चों को, जो हमारे जूनियर सेक्शन है, बिगर क्लासेस लाइक ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स, वहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर सब्जेक्ट के ज़रिए AI एंड कोडिंग इन सब चीज़ों से मुतारिफ़ कराया जा रहा है, जो कि हमारे आइंदा नस्लों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी नाज़रीन, कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे कुछ इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बेटा क्या नाम है? हिशाम। और आपका? अरहम उमर। इत्तिशाम साहब, ये बताएं कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, पाकतुर्क मारूफ स्कूल में, तो ये बाकी स्कूलों से, बाकी सिस्टम से आपको किस तरह जो है बेहतर लगता है? इसमें क्या चेंजिंग आपको जो है वो अच्छी लगती है?
میں اپنے بچپن سے اسی اسکول میں پڑھ رہا ہوں اور ایک وجہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ اسکول مجھے اپنے بچپن سے اس کی پڑھائی, اس کی اسپورٹس سے تعلق اور اس کا اوور آل ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, ان کی وجہ سے یہ اسکول دوسرے اسکولوں سے مختلف ہے. اس طرح کہ یہ اب ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر علیحدہ سے توجہ دیتا ہے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس اسکول میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ کیا سیکھی ہے جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں نے اسکول میں کافی چیزیں سیکھی ہیں, بٹ سب سے اچھی چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں اپنے ٹیچروں سے کہ دوسروں کی عزت کیسے کرتے ہیں. اب ہم جب کلاس میں بات کرتے ہیں تو ہم ایک عزت سے بات کرتے ہیں ٹیچر سے, اور ہم ان کو اپنا بڑا سمجھ کے بات کرتے ہیں. تو مینلی تربیت آپ سیکھتے ہیں ان سے, پراپر ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اور بھی اسکلس جو ہیں بچوں کو سکھائے جاتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو سکھائے جاتے ہیں, اور یہاں پہ آپ نے بتایا کہ جس طرح سولر پینل کے حوالے سے بھی ایجوکیشن جو دی جاتی ہے, تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے. سولر پینلز, دیکھیے سولر پینل جو ہے ان کے بیسکلی آپ جب ان کو لگاتے ہو نا تو ان کے کلر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو سورج کی روشنی ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں, اور اس روشنی کو وہ اندر کیلیبریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بجلی بنائے, اور اس سے پھر آپ کی بجلی بنتی ہے. اور سولر پینل کا استعمال بہت کیا. آپ اس کا یوز کرنا جانتے ہیں, آپ اس کو امپلیمنٹ اس کی کرنا جانتے ہیں, اس کو مطلب کہ بنانا جانتے ہیں, آپ اس کو کس طرح ہوتا ہے وہ شیئر کیجیے. بنانا کس طرح چاہیں گے؟ دیکھیے, بنانا تو اس کا کافی طریقے بنانے کے, بٹ مینلی جو ہوتا ہے کہ وہ ایک اسپیشل طرح کا ایک ہوتا ہے. ہاں, ان میں ایک ایسے سیل ہوتے ہیں جن کو فوٹو وولٹیک سیل کہتے ہیں. ان کی مدد سے جو ہے وہ روشنی کو پکڑ کے ایک جگہ پہ اسٹور کرتے ہیں. ان کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے جس کی وجہ سے روشنی ان پہ زیادہ لگتی ہے, اور اس روشنی کو وہ اپنے اندر جب ابزارب کرتے ہیں تو وہ ایک بیٹری کے ٹرانسمیٹر میں جاتا ہے. ٹرانسمیٹر میں وہ جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو بجلی میں کر کے تاروں کے ذریعے ہمیں بجلی پہنچاتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایسار سول فاؤنڈیشن کی جو چیئرپرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ اس فنکشن میں آئیں, اس فیسٹیول میں آئیں, تو آپ کو یہاں پہ آ کے کتنا بہتر لگا ہے باقی فنکشن سے؟ مجھے یہاں کے بہت زیادہ اچھا لگا ہے, کیونکہ میرا نیفیو نے, میری نیس نے بھی یہاں پہ پرفارم کیا ہے, تو مجھے بہت اچھا لگا ہے. اور اس طرح کے پروگرام ہر ایک اسکول میں ہونے چاہیے لاسٹ میں. اچھا, آپ کیا دیکھتی ہیں ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ان کا جو لیول ہے, یہاں پھر ان کا کیریکولم ایکٹیویٹیز جو ہیں باقی اسکولوں سے کس طرح ڈفرینٹ اور کس طرح جو ہے بہتر ہیں, یہ بتائیے. ان کے جو پرفارمنس وغیرہ ہیں باقی سب کچھ بہت زیادہ زبردست ہے باقی اسکولوں کی نسبت, اور ان کی ایجوکیشن بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, اور ان کے اسکلز جو ہیں بہت اچھے ہیں. بچوں کو جو ہے ٹیلنٹڈ جو بچے ہیں ان کو آگے لے کر آتے ہیں, اور بچوں کو جو ہے اگر کوئی کانفیڈنس وغیرہ نہیں ہے تو وہ کانفیڈنس بلڈ اپ یہاں پر بچوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ جس نے بھی اپنے بچے کو ایڈمیشن کروانا ہے تو وہ اسی اسکول میں کروائے. اچھا, یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹیچرس کا جو انٹریکشن ہے بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ وہ بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم بھی, اور یہاں پہ بہت زیادہ اس کو سراہا بھی جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جتنا ٹیچر کے لیے ضروری ہے بچے کے اوپر نظر رکھنا, کہ پیرنٹس کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ جی بالکل, بچوں کو ٹیچرز کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے ٹیچرز کو, اور بچوں کو پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کا لیونگ سٹائل اسکول میں کیا ہے, اور کس کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں اور کس کے ساتھ آ جا رہے ہیں, کیونکہ آج کل کا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا ہوا ہے. تو دیٹس وائی پھر بچوں کو ذرا واچ کرنا پڑتا ہے, پیرنٹس کو بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے میم, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, ہم لوگ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ میں موجود تھے, جہاں پر ایک فیسٹیول کیا جا رہا ہے پاک ترک معروف اسکول کی طرف سے, اور ایک بہت زیادہ شاندار بہت زیادہ زبردست یہ فیسٹیول ہے. اپنے بچوں کی, اسٹوڈنٹس کی, ٹیچرس کی, پیرنٹس کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب, ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز فوری آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.